کرو. خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں. آج کا ہمارا موضوع ہے الوداع رمضان. ہم اپنے نعت خواں سے کہیں گے کہ ایک نعت کلام پیش کریں. ہمارے ساتھ ثاقب چوہان موجود ہیں. کون سا کلام پیش کریں گے؟ چلو کیا بات ہے. اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ مدینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، زندگی روٹھ جائے کہیں نہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ مدینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، زندگی روٹ جائے کہیں نہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، موت آنے سے پہلے بلانا، موت آنے سے پہلے بلانا، پیارے آقا یا شاہ زمانہ، کب وہ دن آئے گا، کب وہ دن آئے گا وہ مہینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ مدینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، تیرا کیڑا مل لگدا، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ مدینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ، تجھ کو جو کچھ ملا راشد اعظم، تجھ کو جو کچھ ملا راشد اعظم، مصطفیٰ جان عالم، صدقہ مصطفیٰ جان عالم، بن گیا دل بن گیا دل مدینہ یہ سینہ، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ مدینہ، لے چل لے چل لے چل، اے صبا مجھ کو لے چل مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. روزینہ ہمارے ساتھ موجود ہے. روزینہ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ رضوانہ سوری، رضوانہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ پی ٹی وی کے اوپر کیا کر رہی ہیں؟ مطلب نیوز پڑھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ اور ہاں، کب سے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سال ہو چکے ہیں. 12 سال. ٹائمنگ کیا ہے آپ کی؟ ٹائمنگ میں کبھی مارننگ ہوتی ہے، کبھی ایوننگ ہوتی ہے. لائیو پی ٹی وی ہوم سے جو انٹیریئر سندھ کی نیوز ہوتی ہیں وہ پڑھتی ہیں. سندھی میں پڑھتی ہیں؟ نہیں اردو میں، سندھی میں بھی ہوتی ہے، اردو میں. جی تو ماشاءاللہ 12 سال کا عرصہ ہو گیا. اس کے اندر کون کون سے ایسے آرٹسٹ آپ کے سامنے سے گزرے یا خبروں کے اندر ہی لگی رہی کسی نہیں؟ دراصل ہوتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے نیوز کا، لیکن ظاہر اسٹوڈیوز وغیرہ آس پاس ہی بنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. کافی آرٹسٹ وغیرہ آتے ہیں، جو ڈراموں کی بھی شوٹنگس وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، اور بھی شوز وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ابھی رمضان ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہے، تو آرٹسٹ وغیرہ آتے ہیں. کبھی آپ کو اس دوسری فیلڈ کی طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ آپ نے سوچا نہیں کہ میں اس جگہ جاؤں کوئی ڈرامہ میں؟ اتفاق مطلب آفر ہوئی ہے، لیکن میرا جو ٹوٹلی تھا نا کہ مجھے نیوز پڑھنی ہے. ایک شروع سے شوق بھی ہوتا ہے اخبار پڑھنا اور شیشے کے سامنے، اور مین ہوتا ہے نا نیوز کے تلفظ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ اچھا ہو.
तो बस शुरू से जो एक एम बना हुआ था कि न्यूज़ पढ़नी है, तो बस उसी के हवाले से, बाकी किसी और तरफ देखने का जाने का इरादा है अगर कोई मौका मिले तो? अभी तो मैं 2-3 ऑलरेडी काम कर रही हूँ, अगर टाइम मिला तो ज़रूर। क्या कर रही हैं आप? कौन कौन सी एनजीओ पे काम कर रही हैं? एनजीओस में नहीं, मेरा इवेंट ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ, रोशन पाकिस्तान बिजनेस फोरम है मेरा, जिसमें एक तो वुमेंस के हवाले से मैं काम करती हूँ, जो खवातीन क्या क्या घरों काम से, करती हैं उसमें? जी, जो खवातीन घरों से काम कर रही होती है, मेरी टोटली यही कोशिश होती है कि उनको एक घर प्लेटफॉर्म से दिया बाहर जाए। निकाल के लिए बात? जी, बाहर निकाल कर ले आएं और बात भी करें वो। अच्छा। क्योंकि काम तो ऑलरेडी खवातीन कर रही होती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही होती हैं, बापर्दा रहकर भी कर रही होती हैं, लेकिन होता है ना कि उनको सामने लाने का एक होना कभी चाहिए। कोई ऐसे इस तरफ गए कि कहते लेडीज अपने समझाएं कि शोहरों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ये करो, नहीं इस नहीं तरफ? नहीं, शोहर कंट्रोल में है, क्योंकि देखें शोहर कंट्रोल में है और खवातीन तो तभी तभी बाहर आप लोग- निकल कर काम कर रही हैं। अगर शोहर अच्छे नहीं होंगे, खवातीन कभी भी काम नहीं कर सकती। जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे आपके फादर हो, भाई हो या हस्बैंड हो, तब तक आप बाहर निकल के काम नहीं कर सकते। कभी डांट पड़ी शोहर के? नहीं, मुझे तो नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ ऑलरेडी, सिर्फ एक नहीं 2-3 काम कर रही हूँ, सपोर्ट बहुत मिला है। आपने शोहर को डांटा कभी? नहीं, मैंने भी नहीं डांटा। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ऐसा कि नहीं नहीं, देखें मैं अगर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आपने कहा ना कि आप अगर आर्टिस्ट वगैरह भी कुछ बनना चाहती है, तो मेरे 2-3 ऑलरेडी काम हैं और मैं कर रही हूँ, तो मेरे घर से सपोर्ट है, मेरे इन लॉज का सपोर्ट है, और ख़वातीन को मेन सपोर्ट जो होना चाहिए ना, एक हस्बैंड और एक कोई in-laws ऐसा की काम तरफ से। किया आपने जो लगे फ़ख्र हो के ये मेरे से अच्छा काम हो गया? जी, जैसे मैंने अभी जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में करती हूँ, तो मैंने ख़वातीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और माशाल्लाह से कितनी मैं आगे इसमें बढ़ गई? बहुत बढ़ गई, क्योंकि उनका बिजनेस जो है आगे ग्रो हुआ है। क्योंकि मेरी जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सिर्फ घरों से काम करने वाली खवातीन और सीईओज भी होती हैं। जी बिल्कुल, जो सीईओज होती हैं उनके सामने घरों से काम करने वाली खवातीन का काम जाता है, तो उनका बिजनेस ग्रो होता है, तो मुझे खुशी होती है। तो जी अच्छा, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह आप भी सादत हासिल करेंगे, तो कौन सा कलाम पेश कर रही हैं? देखें, मुझ समेत मेरे ख्याल से हर मुसलमान की जब वो जाए नमाज में बैठते होंगे, उनकी दुआ सबसे पहले यही होती होगी कि हमें खाने काबा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत हो जाए। तो मेरी भी यही दुआ है और हर मुसलमान की यही दुआ है, और इसी हवाले से मैं एक कलाम पेश करना चाहूँगी। जी जी। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अब छाप साहब, आप कौन सा कलाम हमें सुनाने वाले हैं? एक कलाम की फरमाइश की गई है जी, शुरू में गुफ्तगू के सलीम दौरान। भाई की तरफ से। जिस पे आपको अवार्ड भी मिला माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो जी अब इन अशार के साथ के नाज़रीन, हमारे शायर भी है माशाल्लाह, नकीब महफिल भी है और इन्हें अवार्ड भी मिला नेशनल। तो सुनते हैं इनकी शायरी के हवाले से। जी आपकी तवज्जो चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, हाय हाय। लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, साहिब नात का तवाफ करें। हाय हाय। लफ्ज़ एहराम बांधे हाजिर हैं, साहिब नात का तवाफ करें, और सुन्नत इश्क, मुफ्ती साहब, सुन्नत इश्क इस तरह हो अदा, सुन्नत इश्क इस तरह हो अदा, बावजू सजदाए मताफ करे। अब इन अशार के साथ वो नात जिसकी फरमाइश की गई है, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, खूबसूरत। कहा बहुत नवाजिश। ये कलाम इसने बड़े मामलात ऐसे कर दिए जो शुरू के कलाम में से हुआ
کہ بہت خصوصی توجہ چاہیے آپ کی. اس کی ترتیب اور معاملات ایسے ہوئے کہ نیشنل ایوارڈ تو ملے, انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مل گیا ماشاءاللہ. عالمی اردو مرکز سعودی عرب جدہ میں بلا کے مجھے نیشنل ایوارڈ ملا سیرت کانفرنس میں شرکت کی کہ دور سرکار میں ہوا ہوتا, دور سرکار میں ہوا ہوتا میں بھی نالین چومتا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا اور میں بھی نالین چومتا ہوتا اور رب کے محبوب چل رہے ہوتے, رب کے محبوب چل رہے ہوتے, ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا میں بھی نالین چومتا ہوتا, رب کے محبوب چل رہے ہوتے, ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. اور جب پڑھاتے, مفتی صاحب خصوصی توجہ چاہیے بھائی, جب پڑھاتے نماز میرے حضور, جب پڑھاتے نماز میرے حضور, مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. جب پڑھاتے نماز میرے حضور, مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. اور جاتے سرکار جب شب معراج, جاتے سرکار جب شب معراج ام ہانی سے سن رہا ہوتا. اب ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے, مفتی صاحب اس کی وہ کریں گے, روشنی ڈالیں گے کہ آپ سرکار دو عالم جب معراج پر گئے تو کنجی ان کی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا, تو آپ اس وقت ام ہانی کے ہاں خواب راحت میں تھے. جاتے سرکار جب شب معراج ام ہانی سے سن رہا ہوتا اور نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور, نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور, کاش حسان کی دعا ہوتا. نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور, کاش حسان کی دعا ہوتا. اور میری آنکھوں کے سامنے آقا, میری آنکھوں کے سامنے آقا, چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہوتا. میری آنکھوں کے سامنے آقا, چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہوتا. میری آنکھوں کے سامنے آقا, چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہوتا. اور یہ شہاب آپ کا غلام و گدا, یہ شہاب آپ کا غلام و گدا آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا میں بھی نالین چومتا ہوں. چوہان صاحب سے ایک اور کلام لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور مزید بھی ہمارے پاس ثنا خواہاں, پھر انہیں بھی مدعو کریں گے. جی چوہان صاحب. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے, ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی
جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم تھوڑا سا ہماری کچھ باتیں مفتی صاحب سے بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کلام کی طرف بھی بڑھیں گے. اور ماشاءاللہ جس جانب فشانی کے ساتھ اور جس سحر انگیز گفتگو کے ساتھ ہم مسلسل یہ پروگرام کرتے رہے اور آج یہ ہماری نشریات کا یعنی پیغام رمضان کا آخری پروگرام ہے اور ہم الوداع کر رہے ہیں رمضان کو، تو ہم مفتی صاحب سے معلوم کریں گے کہ اس کو کیسے الوداع کیا جائے اور کیا ایسی چیز کی جائے کہ یہ ہمارا جو غم کے حوالے سے یہ ہمارے لیے قیمتی رمضان تھا لیکن ہم نے اسے گنوا بیٹھے، اس کو کیسے کس طریقے سے اس کو الوداع کیا جائے. مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور مختلف نجی چینلوں پہ بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو دل یہ کرتا ہے کہ واقعی ان کی باتیں بڑی دل پہ لگنے والی ہوتی ہے اور ہم ان کے بغیر اپنے پروگرام کو نامکمل سمجھتے ہیں اور جب تک یہ نہیں آتے ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ کب پہنچیں گے اور کب جوائن ہوں گے. آج میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی اور اس نے بڑی گہرائی کی بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں کہ جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ کو، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی اسباب بنا دیتے. تو ہمارے لیے مفتی صاحب اسباب بنے اور اس پروگرام کے توسط سے ہم نے کوشش یہی کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دین کی بات کر سکے اور دین کا پیغام عام کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا اور انشاءاللہ قبول کرے گا. مطلب الوداع رمضان کیسے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا علیہ السلام. یہ دوبارہ لے لیجئے گا بیٹا، بات نہ کریں پلیز، بہت آواز آ رہی ہے، پلیز بات نہ کریں پلیز، مہربانی. لے لیں دوبارہ، آ لیں، آپ سے آئیں گے. جی میں اسٹارٹ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے حبیب ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اچھا سلیم بھائی اور یاسمین بہن، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی کہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا اور نہ بندے کی اوقات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ کار بندہ ہے تو وہ میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے گناہ اور خطا معلوم ہوتے ہیں، اور شاید آپ میں سے پتہ نہیں کس کی نیکی ہو کہ وہ نیکی ہمارے بھی کام آ جائے. اب میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑی اہم بات کہ جس طرح آپ دونوں نے اس پروگرام کو لے کر آپ گئے آگے تک، اور اس پروگرام کو آپ نے جو آپ کا ایک مشن تھا سچ بات کرنا، سچائی پھیلانا، تو وہ آپ اس میں الحمدللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کامیاب رہے. آج آپ نے بات کی الوداعی طور پہ ہم رمضان کو الوداع کیسے کریں، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اگلا دن جمعہ المبارک کا دن ہوگا، الوداعی ہمارا جمعہ ہوگا. میں دونوں کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ الوداع کیسے کریں. حضرت علی سے پوچھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف. حضرت علی کون تھے؟ مقام آپ کو معلوم ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا کہنے وہ علی تھے. سبحان اللہ. حضرت علی کون تھے؟ داماد رسول تھے. حضرت علی وہ تھے جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ میرے وقت میں نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت علی اتنا مقام رکھنے والے کہ کائنات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے علی تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف، تمہاری باتوں سے اگر کوئی ایک بندہ نیک ہو گیا نا وہ ان تمام نیکیوں پہ بھاری ہے. سبحان اللہ. اب اس جملے کو سنیے گا سلیم بھائی، آپ کے یہ تمام جو آپ مختلف سیگمنٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں، ان 30 دنوں میں کوئی ایک بندہ بھی اچھی راہ میں نکل گیا نا، یہ تمام کا تمام کام اور جو آپ کے اعمال میں وہ ان تمام اعمال پہ سب سے بھاری ہو جائے گا. سر یاسین بیٹا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا بھی یہ عمل اتنا بھاری ہو جائے گا کہ یہی بخشش کا سبب بن جائے گا. تو معلوم یہ چلا کہ اتنی بڑی نیکی جو آپ کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. اللہ نے چنا ہے، اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدی للناس فرمایا لیکن بتایا پائیں گے کون ہدایت؟ ہدی للمتقین، جو متقی ہوں گے. اس طرح اللہ پال سب کو رہا ہے لیکن اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرمایا صادقین ہیں، جو سچے ہیں. اللہ کے رسول کی رحمت سب پر ہے لیکن ان پر خاص رحمت ہے جو حضور کے عاشق ہیں، حضور کی نظر رکھنے والے. اسی لیے آج سے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کو الوداع ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کی کسی بات سے، کسی کو نصیحت سے کسی کی اصلاح ہو گئی اور وہ اصلاح ایسی ہوئی کہ وہ بندہ اس نیکی کو کر رہا ہے تو وہ اجر آپ دنیا میں ہو یا نہ ہو سلیم بھائی ہم سب کو اس کا اجر ملتا رہے. تو یہ بہت بڑی نعمت اور یہ برکت ہے کہ یہ جمعہ الوداع، یہ رمضان الوداع ہو رہا ہے لیکن یقین مانیں یہ بہت ساری نصیحت ہمیں کر کے جا رہا ہے. یہ مہینہ جو رخصت ہو رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں رحمت بھی لے کر جا رہا ہوں، میں مغفرت بھی لے کے جا رہا ہوں، میں نے تمہیں دوزخ سے نجات بھی دلوا دی ہے. اب تمہارا کام کیا ہے کہ اس رحمت کو برقرار رکھنا، اس مغفرت کو برقرار رکھنا، اور دوزخ سے تمہیں نجات مل گئی ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا عمل کر لو کہ پھر دوزخ کے قریب ہو جاؤ. کیونکہ تم حیات تو ہو نا. اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے کہ تمہیں ایک مرتبہ دوزخ سے نکال دیا پھر نہیں بھیجے گا لیکن تمہارے اعمال پھر ویسے نہ ہو جائیں کہ تم دوزخ کے قریب ہو جاؤ. تو یہ جو الوداع ہے یہ آپ نے اپنے کردار سے بتانا ہے کہ مولا آج کے بعد کبھی میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. یہ الوداع جسے کہتے ہیں نا جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں، آپ کا بھائی یہاں سے سعودی عرب جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں جب آپ کا بھائی جا رہا ہو کیا آپ کو اس رات نیند آئے گی؟ سچ بتائیے گا. نہیں. جب تک اس کو آخری گیٹ کے اس پار تک نہ چھوڑائیں آپ کو نیند سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ ایروپلین میں نہ بیٹھ جائے. بے شک. ہمیں ہمارا یہ سب سے زیادہ سگا جو کہ ہمارے اندر کے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے، ہماری خطاؤں کو بھی مٹا رہا ہے، ہمیں رب کے قریب بھی کر رہا ہے، یہ جا رہا ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور لوازمات میں لگ جاتے ہیں. کیا ہم اس کو رخصت ویسے نہ کریں سے اپنے بھائی کو کرتے؟ کیسے کریں؟ اب رخصت کرنا کیسے؟ کرنا ایسے ہے کہ آپ نے اس رمضان کی جو آخری چند دن رہ گئے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے جو حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایمان اور احتساب کریں کہ کیا میں نے اس رمضان میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا، کیا میں نے قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کیا، کیا میں نے اپنی نمازوں میں اضافہ کیا، کیا میرے کردار میں اچھائیاں آئیں. جب یہ آ گئیں تو آپ نے اس کو الوداع یہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم تو جا رہے ہو لیکن تم مجھے وہ بنا کے جا رہے ہو کہ میں صادق بھی بن چکا ہوں، میں محسن بھی بن چکا ہوں، میں لوگوں پہ رحم کرنے والا ہی بن چکا ہوں، میرے کردار میرے افکار میں تبادلہ ہو گیا. اب جو مجھے دیکھتا ہے اس کا حال کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ، ولی کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. جب یہ حال ہو جائے کہ تمہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے سمجھ جانا تم نے صحیح معنوں میں رمضان کو الوداع کر دیا. کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت ایک اور بھی سوال پھر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے کہ خاص طور پہ ہم جب
یہ رمضان گزر رہا ہوتا ہے تو خاص طور پہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں اپنے کپڑوں میں اس کے اندر اس رات کو ہم ضائع کر دیتے. اس پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اور اشرف صاحب جو کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت پیارے سنگر بھی ہے, اداکار بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بہت ساری چیزیں, خاص طور پہ جنید جمشید صاحب کی آواز کے اندر بہت پیارے کلام پیش کرتے. تو کون سا کلام پیش کریں گے حضرت؟ روزہ. جی جی. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان بھی کی, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں, رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں, محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. اب چلو جا کے رہنا مدینے میں, اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. کیا کہنے, آپ یہ پڑھ رہے تھے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی حرف 4 کی تکرار آپ کے سامنے کہہ دوں کہ حرف 4 سے ہے اللہ, حرف 4 سے ہے اللہ, تو حرف 4 سے ہے محمد بھی. اور حرف 4 سے ہے نماز, تو حرف 4 سے ہے رکوع بھی. حرف 4 سے ہے قیام, تو حرف 4 سے ہے سجدہ بھی. حرف 4 سے ہے قاعدہ, تو حرف 4 سے ہے زندہ بھی. حرف 4 سے ہے مردہ, تو حرف 4 سے ہے حافظ بھی. حرف 4 سے ہے قرآن, تو حرف 4 سے ہے بیٹا بھی. حرف 4 سے ہے بیٹی, تو حرف 4 سے شوہر بھی. حرف 4 سے بیوی, تو حرف 4 سے دریا بھی. حرف 4 سے پہاڑ, حرف 4 سے محبت, تو حرف 4 سے الفت بھی. حرف 4 سے عزت, تو حرف 4 سے شہرت بھی. حرف 4 سے خدمت, تو حرف 4 سے احساس بھی. حرف 4 سے ہے پیغام, تو حرف 4 سے ہے رمضان بھی. حرف 4 سے وینس, تو حرف 4 سے ہے مجید بھی. اور حرف 4 سے محسن, تو حرف 4 سے ہے سلیم بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.
महसूस करो। खुश आमदीद है हमें हमारे सहरी ट्रांसमिशन में पैगाम रमज़ान। आज हमारा मौजू है अलविदाए रमज़ान। रमज़ान बड़ी तेज़ी से गुजर गया और पता भी नहीं चला। दिल बड़े उदास हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोहसिन भाई से आज हम सुनेंगे, सीखेंगे कि हम इसके बाद भी, रमज़ान के बाद भी अपनी इबादत को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने दिनों को कैसे चलाएं, किस तरीके से अपने ज़िंदगी के माहौल को अपनाएं। हाँ बिल्कुल, सब चीज़ें लेते हुए दुनिया सब चीज़ें लेंगे, लेकिन इसके साथ हम सबकी फेवरेट और आप सबकी फेवरेट जो हमारे साथ शुरू से मौजूद हैं, शेफ़ नाज़िया और उनकी बेटी फ़ातिमा। फ़ातिमा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? अम्मी से पूछें कि कैसा लग रहा है, अलविदा हो रहा है? अफसोस है थोड़ा, और मतलब फिर एक अगले साल आएंगे रमज़ान, और फिर बहुत टाइम होगा रमज़ान आने में, बहुत टाइम होगा। लेकिन फातिमा, आपको ये भी तो लोगों ने बताया कि हम आपको बड़े इवेंटों में भी बुलाएंगे, आपको उधर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वहाँ आप जुड़ गए तो और अच्छी चीज़ें हो जाएगी ना इंशाल्लाह। और जब अगले रमज़ान में मिलोगी, अल्लाह ज़िंदगी देगा, तो फिर आप बहुत बड़ी शेफ बन के मिलोगी इंशाल्लाह। रिजवाना, आपको बताते चलें कि हमारी शेफ बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। हाँ जी 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 बिल्कुल। अभी आप देखें कि कितनी खूबसूरती से ये पूरी रेसिपी बताएगी, सारी चीज़ें। इसकी मदर सुन नहीं सकती। अच्छा, मदर बनाती है ये सब, बताती है बिल्कुल। जबरदस्त। फातिमा क्या बना रही हैं आज? आज तो हम कोरमा बना के लाए थे घर से, और आज हम हाली बना रहे हैं। देखिए, बात सारी पता क्या है, बात ये है कि कहना सच है हमें। हाँ, कहना सच। हमने अपने चैनल के और हमने अपने प्रोग्राम के हवाले से एक भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं किया। एक शख्स तो झूठ बोल के गया, वो अभी तक मेरे जहन के अंदर है, वो उतर ही नहीं रहा, हज़म ही नहीं हो रहा। तो वो भी मैं आखिरी प्रोग्राम के अंदर कह दूंगा, बल्कि कह ही देता हूँ। हाँ। हमारे साथ इब्तिदा के रमज़ान के शुरू के प्रोग्राम में, बल्कि 2 प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक शख्स आया था जो खान जी के नाम से मशहूर था, और वो हमें ये कहता था कि ये जो ड्रेसेस है ना, ये मैं देता हूँ। और उसने ये भी कह दिया था, हालांकि मैं अपना ही ड्रेस पहन के आया था, वो कहने लगा कि ये खान जी का ड्रेस है और सलीम भाई को कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक वो मुझे हज़म नहीं हुआ। मतलब वो पहला यानी गलत जुमला मुझे कह के चला गया, और आज तक मैंने ना खान जी के कभी कपड़े पहने, और खान जी को सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मुलाकात हुई है हमारी, और वो मुझसे कुछ लेकर भी चला गया, और उसके बाद आया ही नहीं है वापस चैनल के ऊपर ना। तो ऐसे लोगों से बचो जो झूठ भी बोलते हैं और अपने आप को हाईलाइट भी कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इन लोगों से बचें। हमने तो पहला यानी वो झूठ बोल के गया, लेकिन अभी तक बोलेंगे। जी। तो इसलिए आज सलीम भाई ने ये बात बोल दी, किसी के दिल आजारी के लिए नहीं, लेकिन सच बोला है। दिखावे के लिए नहीं कहो मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं इनका साथ दे रहा हूँ, आप प्रॉपर करके दिखाएं। बिल्कुल। तो फातिमा बताएं जल्दी से रेसिपी, अम्मी से पूछ के, ताकि रिजवाना भी देखें कि आप कैसे। पहले तो दूध बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो मतलब बॉईल हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर कॉमेल होता है ना, वो डालेंगे आधा कप, फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर खोपरे का पाउडर होता है वो डालेंगे, उसके बाद वो गाढ़ा हो जाए, उसके बाद बादाम डालेंगे, खजूर डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, फिर ये पफ्स होते हैं, फिर वो ऊपर से डालेंगे, फिर बंद कर देंगे, उसके बाद फिर प्लेटिंग करेंगे, उसके ऊपर से फिर जो भी डेकोरेशन करना ऊपर से जो होती है वो कर लेंगे, बस। आप लोगों को मुबारकबाद माशाल्लाह से, आप ऐसे टैलेंट को लेकर आई हैं कि जो बिल्कुल ही पीछे होते हैं। ख़वातीन जो बात कर सकती हैं वो तो चलो सामने आ जाती हैं, लेकिन ऐसे टैलेंट को सामने लाना बहुत बड़ी बात है। ये भी एक सच है कि इनको चैनल पे लोग इसलिए नहीं बुलाते थे कि वो कहते थे कि आप हमारा टाइम ज़ाया करेंगे और आप हमारे साथ वो नहीं कर सकते प्रोग्राम। तो अल्लाह लेकिन प्रॉपर्ली आप लोग भी तो माशाल्लाह से पूरे रमजान लेकर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बस अल्लाह का, लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी की है। एक ऐसा शख्स भी था जो हमारे इस बज़म में आया और उसने कहा कि जब तक ये बच्ची पढ़ेगी उसका सारा एक्सपेंसेस मैं दूंगा, माशाल्लाह फीस भी मैं प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह के और लोग भी आके गए, इनके लिए बहुत सारे ऐलानात भी हुए माशाल्लाह। हमने कोशिश की, सिर्फ अल्लाह ताला ने वसीले बनाए। माशाल्लाह भाई, आप दोनों को। तो ये प्रोफेशनल शेफ हैं?
ان کے گھر میں 14 بندے ایسے جو بول نہیں سکتے. اچھا یہ بچی ماشاءاللہ ہاں یہ بچی اور 2 بچے اور ہیں جو پوری فیملیوں کو چلا رہے ہیں ان کی گھروں. ماشاءاللہ اللہ ان کے اور لیے بھی اتنی آسانیاں ہوں. خوبصورتی سے کھڑی ہوئی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں. زبردست ماشاءاللہ سے, مجھے آئیڈیا نہیں تھا, آپ نے بتایا تو مجھے پتہ چلا اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ سے. آپ لوگ پورے رمضان لے کر ان کو چلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ بہت کم دیکھا جاتا ہے چینلز میں, خاص طور سے بہت کم دیکھا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ سب پراپرلی بتا رہی ہیں. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ جی. سلیم بھائی, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اشرف صاحب موجود ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو بتائیں تھوڑا سا ان کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا کیا سیکھنے کو ملا ان کے ساتھ. اچھا تھوڑا سا اچھا چلے میں ان سے سوال لے لیتی ہوں. مائک کی ذرا سے پرابلم ہے, وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آ گیا. تو ہم چاہیں گے کہ ارشد لودھی صاحب جو کہ ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ, اور بہت سارے نجی چینلوں کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں, پیشاب صاحب کی طرف بھی آئیں گے, ان کے وہ اشعار بھی ماشاءاللہ ان سے بھی ہم سنیں گے. اچھا صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں آپ؟ جی خوبصورت کلام ہے, اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, جی تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. کیا بات, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کس کا راشد پہ گئے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا کہنے, اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. جس نے دیکھا بس یہی کہا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, کیا کہنے, واللیل سی زلف اللہ اللہ, والفجر رخ زیبا واللہ, والفجر رخ زیبا واللہ. ہے رب نے بنایا سب سے جدا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا. بولے جبریل میرے آقا, بولے جبریل میرے آقا, دیکھے ہیں ہنسی لاکھوں میں نے. بولے جبریل میرے آقا, دیکھے ہیں ہنسی لاکھوں میں نے. ہر سمت گیا ہر سو دیکھا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. ہر سمت گیا ہر سو دیکھا, تم جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا, آنکھیں دو سمندر نور بھرے, دندان ہے نورانی موتی. اللہ اکبر. آنکھیں دو سمندر نور بھرے, دندان ہے نورانی موتی. اے نور الہدیٰ اے کہف الورا,
تم جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں، اے نور الہدا اے کہف الورا، تم جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں، اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا، قربان دل و جاں تبسم پر، جسے دیکھے روتے بھی ہنسے، قربان دل و جاں تجسم پر، جسے دیکھے روتے بھی ہنس دے، بیمار جو دیکھے پائے شفا، تم جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں، اے شمس الضحیٰ اے بدر الدجا، نادم کیوں نہ ہو وہ سب سے جدا، رب جس کو بنائے حبیب اپنا، نادم کیوں نہ ہو وہ سب سے جدا، رب جس کو بنائے حبیب اپنا، محبوب اشرف صاحب کے پاس واپس آئیں گے۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے جنید صاحب کے ساتھ کام کیا ہے تو بتائیں اس کے بارے میں۔ شخصیت الگ ہے، دل دل پاکستان سے لے کے پھر وہ جب دین کی طرف آئے اس کے بعد جو اتنی نعتیں انہوں نے پڑھی ماشاءاللہ، تو کوئی ان کا تو ان کا مطلب اس طریقے سے کہہ لیں کہ آپ کے مطلب وہ ایک ایسی آواز ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بالکل، وہ دل دل پاکستان سے لے کر آج جو میں نے نعت بھی ان کی پڑھی جو محمد کا روزہ، مطلب ایسی آواز جو آپ کے دل کے اندر جو نا گھر کر جائے، وہ آواز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج بھی آپ دل دل پاکستان دیکھیں اسی طریقے سے گایا جاتا ہے، ذرا گنگنائیں نا دل دل پاکستان تاکہ پھر ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ اچھا اشرف صاحب، ہمیں پتہ چلا آپ لکھتے بھی ہیں، یہ جی میں خود اپنے سانگس لکھتا ہوں اور خود گاتا ہوں۔ زبردست زبردست۔ تو پہلے جنید جمشید کا جی۔ ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، صحرا بنتا ہے، پھول کی لڑی میں پرائے تو پھر چہرہ بنتا ہے، صحرا بنتا ہے، ہو دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ زبردست۔ آپ اپنی شاعری کا بھی کوئی ایک جی میں نے اپنا پہلا سانگ کیا تھا 2025 میں، پیارا پاکستان، اس کے کچھ اس طرح کے اشعار ہیں کہ جس میں نے اپنے مذہب، اپنی آرمی، اپنے صوبے سارے ڈالے، تو میں آپ کو ایک دو لائنز سناتا ہوں۔ بالکل۔ ڈرتے ہم نہیں، پیچھے ہٹتے ہم نہیں، طاقت ہے یہ اپنی، کلمہ ہے ایمان، ڈرتے ہم نہیں، پیچھے ہٹتے ہم نہیں، طاقت ہے یہ اپنی، کلمہ ہے ایمان، اپنا جنون ہے یہ پاکستان، دل کا سکون ہے یہ پاکستان۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، زبردست 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 ماشاءاللہ۔ رضوانہ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ رضوانہ نے بتایا میں نیوز پڑھتی ہوں، کبھی گھبراہٹ ہوئی، تھوڑا سا ڈر لگا؟ اگر کسی چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے نا کرنے کا،
تو ایک تو آپ پریکٹس بہت زیادہ کرتے ہیں, جھجک ختم ہو جاتی ہے اور ایک ڈریم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے. تو شروعات میں جب سٹارٹ کیا تب تھوڑا تھا کیونکہ ظاہر ہے کیمرہ فیس کرنا نیوز کے اندر ایک دم آپ پڑھ رہی اور ایک دم اچانک خبر آ جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, تو پھر اس وقت وہ کیفیت کیا ہوتی ہے بریکنگ نیوز اس کیا وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک پیپر مل جاتا ہے. ویسے تو ٹیلی پرومپٹر سے ہم نیوز پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک پیپر ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو نیوز کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو ہم ایک پیپر دے دیں پیغام رمضان کا تو آپ کیا کیسے کریں گے, اس نیوز کا سٹارٹ کیسے کریں گے اور پیغام رمضان کا میسج کیا کریں گے, کیسے دیں گے؟ میں کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں رضوانہ فاروق اور اس وقت میں موجود ہوں پیغام رمضان ٹرانسمیشن پر جو کہ وینس ٹی وی پر نشر کی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے پورے مہینے یہاں پہ علماء کرام بھی آئے اور جو نعت خواں ہیں وہ بھی آئے اور بہت ہی زبردست پروگرام اور بہت ہی زبردست مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام کی رمضان ٹرانسمیشن ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے. اور میری یہی دعا ہے سلیم صاحب آپ کے لیے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح ہر سال پروگرام بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے کرتے رہیں. لیکن آپ نے ایک سلیم صاحب کے لیے بولا, بعد میں مجھے بولے کہ تم نے اپنا نام بتایا تھا یاسمین خان. میں ان کا نام تھوڑی سی بھول گیا تھا. جی جی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم ہے اور ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, میں اکیلا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اگر میرا کوئی نام لے. چلے میں ایک دفعہ پھر سے سوری سلیم صاحب اور یاسمین صاحبہ کے لیے میں کہنا چاہوں گی اور ان کی انٹیریئر ٹیم جو کہ بیک کام کر رہی ہے ان کے لیے کہ ماشاءاللہ سے آپ زبردست ہمیشہ کی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت زبردست آپ کی رمضان ٹرانسمیشن رہی اور اسی طرح سے کرتے رہیں. بہت شکریہ رضوانہ. اصل میں ہمارا یہ پروگرام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے, جیسے میں نے رضوانہ سے بھی کہا کہ میرا اکیلے کا نام لے تو مجھے اچھی فیلنگ ہوتی ہے. یاسمین بھی ہمارے ساتھ ہے اور مفتی صاحب بھی ہمارے, وہ چھوٹا سا ہم نے جو پودا لگایا تھا 4 سال 5 سال ہو گئے ایمان رمضان کے پلیٹ فارم سے, آج وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں جو پھل آ رہے وہ ماشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن مجید آدم صاحب کا, نعمان صاحب کا, بلال صاحب کا, فرحان صاحب کا, عدنان کا, یہ پوری ہماری ٹیم, خاص طور پہ طارق صاحب کا جو ہمارے ابتدا میں تھے, پھر شہزاد بھی, پھر زائد بھی, پھر رمیز بھی, یہ تمام کے تمام ٹیم جو ہے ہماری اس کا حصہ تھی. اور بالخصوص اس کو جو مانیٹر کر رہے, اس کو جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے وہ ہمارے محسن صاحب ہے, جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے, اور انہوں نے ہی جو ہے ہمیں پوری ٹیم کو لے کے چلے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. الرحمن الرحیم. پیغام رمضان کی سحری ٹرانسمیشن اب بالکل آخری مراحل کی طرف ہے اور ثم الحمدللہ جس طریقے سے اللہ پاک نے یہ پروگرام ہمارے توسط سے کرائے, جس کے اندر ہمارے مفتی صاحبان اور ہمارے نعت خواں اور ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ تمام باتیں آپ سے شیئر کریں, آپ کے سامنے لے کر آئیں جو حقیقت پر مبنی ہے. کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ کسی طرح بھی ہم سچ والی باتیں آپ سے کریں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی باتیں ہوئی. اور اب جو ہمارا اس ٹرانسمیشن کا جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, اٹس میں بھی کہ آخری پروگرام ہے ہمارا پیغام رمضان کے توسط سے. اور ویسے تو یوں ہم اس شو میں بھی اور دوسرے شو میں بھی آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں جو اس وقت ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ بڑے غمگیر ہے, لیکن اس میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک ایسا دل رکھتے ہیں اور جو مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تمام مسائلوں کا حل کر دے گا, اور بے شک کر دے گا. رمضان لے کر ہی یہ تمام چیزیں لے کر آیا, شب قدر کی راتیں لے کر آیا, اور اس کے اندر ہم دعا کریں گے کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے ایک بہتری کے حالات ہو, اور خارجی اور جس طریقے سے بھی حالات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جو جنگ کے آثار چل رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سمیٹ لے
اور جو حضرات اب تک عمرے پہ نہیں گئے، حج پہ نہیں گئے، تو ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ان سب کے لیے بھی اسباب بنائے، اور ضرور جو ہے اس گھر کی حاضری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بلائے گا۔ میں آغاز کرنے لگا ہوں ان چند جملوں سے کہ ایک خاموشی کی زبان سننے والے مالک، ایک خاموشی کی زبان سننے والے مالک، تو ہی جانتا ہے کہ ہم کس چیز سے محروم رہے ہیں۔ اے بنانے والے، ہمیں پھر سے بنا، ہم شاید ہم نہیں رہے، سب کچھ وہی ہے لیکن سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہمارا آسمان خوبصورت ہوتا تھا مگر وہی آسمان ہمارے سر پر وزن ڈال رہا ہے۔ ہماری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے۔ میرے مولا، تو ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، ہم نے شاید شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم گلا اور شکایت کرنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل محرومی نہ ہو جائے۔ میرے مولا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور احسان سے بڑا احسان یہی احسان ہے۔ ہمیں اپنی اس عنایت کی قدر کرنے والا شعور بخش۔ میرے مالک، تو نے ہمیں اس ملک کی نعمت سے نوازا ہے، یہ صرف تیرے فضل اور تیری شفقت کی سبق سے ممکن ہوا ہے۔ یا اللہ، جنہیں دولت دی انہیں سخی بنا، اور جنہیں غربت والا بنایا ہے انہیں اپنے سے قریب کر لے۔ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ کر، ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد کر۔ ہم پر نازل فرما اپنے کرم کی بارشیں، ہم پر آسان فرما اپنی معرفت کی منزلیں۔ اے اللہ، تو ہمیں زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہے، لیکن تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں لیڈروں کی یلغار سے بچا، ہمیں ایک قائد عطا فرما، ایسا قائد جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان کے اوپر اپنے عمل کرے۔ اس قوم کو میزان کا محافظ بنا، عدلیہ کا میزان، تجارت کا میزان، سیاست کا میزان، علم و تعلیم کا میزان، اور امانت کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان۔ یا اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کر دیا جائے، ہمیں اعمال کی عبرت سے بچا۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جب ہمارے اعمال ہماری عبرت بن کر ہماری راہ میں کھڑے نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہ ہو۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہونے والی قوم ہمیں وسوسوں سے باہر نکال، ہمیں مولا مایوسی سے بچا۔ تو نے حرف کن کہنا ہے اور پھر سب بدل جائے گا۔ نظام ہستی تیرے ہی کرم کی بات ہے، نظام ہستی تیرے ہی کرم کی بات ہے، تیرے ہی فضل کا سوال ہے، اور تیرے ہی رحم کا آسرا ہے، اور تیری عنایت کا سہارا ہے۔ اے مولا، تو بن مانگے دینے والا ہے۔ ہم لا علم یہ نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے، ہم لا علم یہ نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے۔ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور ہمارے لیے نامناسب ہے اسے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہماری راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا، ہمیں وعدے کرنے والی قوم بنا، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما۔ اس قوم کا ایک قوم بنا۔ الہی، اپنی توحید کا واسطہ مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما۔ تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے مستحق ہو جائے۔ یا الہی، سادہ اور صداقت والی زندگی عطا فرما۔ اور سب سے بڑی بات، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں کہ تجھ سے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرما، اور حمد اس کی جس نے توبہ کی سسکتی ہوئی آواز کو سنا، حمد اس کی جس نے توبہ کی سسکتی ہوئی آواز کو سنا، اور درود و سلام اس پر جس نے امت کے لیے بخشش کا راستہ چنا۔ معزز ناظرین، وینس ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان سلیم ساتیانی ایک بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ پیغام رمضان کی اس خصوصی نشریات میں حاضر خدمت ہے۔
वक्त का पहिया इतनी तेज़ी से घूमा कि आज हम इस माह मुक़द्दस की रुखसती की दहलीज पर आन खड़े हुए हैं। बड़ी आस और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था रमज़ान, बख्शिश के हज़ारों सामान लाया था रमज़ान। ए माह मुक़द्दस अब तो हमसे जुदा हो रहा है, हर दिल आज तेरी जुदाई में रो रहा है। भला हम तुझे कैसे रुखसत करें ए रमज़ान, तू ही था हमारी रूह का चैन और अमान। आज सवाल ये नहीं कि रमज़ान जा रहा है, सवाल ये कि इस रमज़ान ने हमें क्या मैसेज दिया। लोग पूछते हैं कि हम तुझे कैसे रुखसत करें ए रमज़ान। जब कोई अजीज़ मेहमान जाता है तो घर सूना हो जाता है, लेकिन जब रमज़ान जाता है तो रूह प्यासी रह जाती है। तू हमसे जुदा हो रहा है, मगर तेरी जुदाई हमें ये सबक देकर जा रही है कि वक्त कभी रुकता नहीं। नेकी का जो मौका मिले उसे फ़ौरन समेट लेना चाहिए। आज की रात सिसकने की नहीं बल्कि सजदों में गिरकर शुक्र अदा करने वाली रात है कि हमें यह महीना नसीब हुआ। आज की इस नशियात में हम इसी उदासी को एक नई उम्मीदें में बदलेंगे और जानेंगे कि रमज़ान तो जा रहा है, मगर इसका दिया हुआ पैगाम हमारे साथ कैसे रह सकता है। आइए इस आखिरी मगर सबसे अहम गुफ्तगू का आगाज़ करते, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर माशाल्लाह जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को चलाया हमारी को होस्ट यास्मीन खान। इन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी यास्मीन, कैसे रही? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मैंने कोशिश की कि आज जो है अपने रमज़ान के आखिरी अलविदाई प्रोग्राम के अंदर जो आज हमने मौजू रखा है अलविदा रमज़ान, तो इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आप क्या कहेंगे, फिर इसके बाद हम गुफ्तगू और फिर नाते रसूल मकबूल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है अलविदा रमज़ान। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जुदाई है, एक मौका है सोचने का कि क्या हमने पाया और क्या हमने खोया। अलविदा रमज़ान, ए बरकतों वाले महीने, तू आया तो दिलों को नरम कर गया, गुनाहों को धो गया और हमें अल्लाह के करीब कर गया। और जब तू जा रहा है तो एक सवाल छोड़े जा रहा है, क्या हम वाकई बदल गए? क्या सिर्फ इस महीने के हम मुसलमान बन गए या इस महीने के बाद भी हम मुसलमान रहेंगे? तो ये सारे सवाल, ये सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे अपने मुफ्ती साहब से स्पेशली, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इस मौजू पे हम उनसे जानें कि हम इस रमज़ान हमने जितनी बातें की, जितने वादे किए, अपने आप की इस्लाह की, क्या हम इसके बाद इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? इस पर गुफ्तगू भी करेंगे और हम अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ पेश कर लें, फिर इसके बाद बिल्कुल। हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं रिजवाना फारूक, जो न्यूज़ एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं और फाउंडर है रोशन पाकिस्तान की, जो एक अवार्ड शो है आई थिंक। इनसे जानेंगे कि ये क्या है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है अशरफ कैराल, ये एक सिंगर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मौजूद है मोहम्मद आज़म मुश्तबाई, नातख़ा हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। इनसे आज हम हम्द भी लेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ शहाब साहब मौजूद हैं, जो शायर भी हैं, रकीब भी हैं और बहुत फेमस हैं, बहुत पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड भी ले चुके हैं माशाल्लाह। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है साकिब अली चौहान, अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, नातख़ा हैं। इनसे भी हम एक कलाम लेंगे इंशाल्लाह। पहले हम आज़म साहब से ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा कलाम पेश करेंगे? जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ پیغام رمضان محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر اس پیغام رمضان کی میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمارا آخری بریک اس ٹرانسمیشن کا ہے جو پیغام رمضان کا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کرتے رہیں گے مزید دوسرے پروگراموں میں بھی آپ سے ملتے رہیں گے اور اس پیغام رمضان کی آخری بریک کے بعد ہمارے ساتھ شہاب صاحب موجود ہے ان سے ہم یہ معلوم کریں گے شہاب صاحب آپ قانون نویس بھی ہے نقیب محفل بھی ہے اور رائٹر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئی تھی ماشاءاللہ ایوارڈ بھی لے چکے تو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سلیم بھائی یہ جیسے شروع میں ہوتا ہے انسان لکھنا شروع کرتا ہے تو میرا بھی یہی ہوا تھا بلکہ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک ہوسٹ بیٹھی ہوئی ہیں میں بھی آج ٹی وی کا مطلب سلیکٹڈ
एंकर पर्सन हो चुका था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था अपनी मदर की, चूँकि उस वक्त नया डायग्नोस हुआ था, शुगर थी, इंसुलिन मैं खुद लगाता था उनको, तो मदर की वजह से मैंने आज टीवी ज्वाइन नहीं किया था। तो मुझे भी मास्टर्स मैंने किया उर्दू लिटरेचर में, और मुफ्ती साहब मुझे भी खबरें पढ़ने का शौक़ था, और अल्लाह ने मुझे कि वालिद साहब एक दिन कहने भाई क्या लिखते विखते रहते हो बताओ मुझे, तो नस्ल शुरू हुई फ़काई अदब पे, जैसे मेरे कई कॉलम आए मोबाइल से मोबाइल तक, मेरे 40 पप्पा और खूनी रिश्ता, तो मेरे ये नस्ल से शुरू हुई, इब्तिदा हुई। वालिद साहब कहना यार तुम गज़ल भी लिखते हो, आप क्या करते हैं गज़ल? मैंने कहा पापा गज़ल तो होती है, लेकिन तो कहना यार सनागोई वजह से क्या बात है, परवरदिगार आलम का करम है कि सनागोई खुद ब खुद मेरे साथ ये मतलब ये कि बकौल मुफ्ती साहब के चुन लिया गया कि आप परवरदिगार आलम में हर दुआ को कबूल करते हैं, अर्श पर जब दुआ पहुंचती है फैसले किस्मतें बदलते हैं, तो ये चुन लिया गया मामला मेरे सनागोई की तरफ आ गया, मुकम्मल सनागोई, या कभी कभार मैं कोई आर्टिकल लिख देता हूँ, तो ये वजह शोहरत बनी। अच्छा, एक दो अशार के बाद मैं इससे अलविदा के हवाले से कुछ अगर आप कहें तो कलाम पेश करता हूँ। एक मुझे वाक़या याद आ रहा है कि मुफ्ती साहब मैंने एक कोई वाक़या पढ़ा था कि मेहर जो देते हैं शादी में खातून को, उसके हवाले से हक़ मेहर, और नंबर 2 दुरूद शरीफ अल्लाह ताला ने कब ये वो किया। बहरहाल इसको आप मज़ीद तशरीह तफसीर कर सकते हैं कि इश्क़ की इंतहा हबीब खुदा, इश्क़ की इंतहा हबीब खुदा, हुस्न नूर खुदा हबीब खुदा, इश्क़ की इंतहा हबीब खुदा, हुस्न नूर खुदा हबीब खुदा, हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद। आप दुरूद शरीफ को देखें अफजलियत, और हव्वा आदम का मेहर रखा दुरूद, तोहफा जिसका दिया हबीब खुदा। तो ये अशार की आमद हो गई, लेकिन अब मैं आपको रमज़ान के हवाले से कुछ पेश करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, माह रमज़ान है मरहबा, आया बख्शिश का लेकर समा, मेरा मोहसिन मेरा मेहरबान, है दुआ सहरो इफ्तार की, है दुआ सहरो इफ्तार की, हर माह रमज़ान के अनवार की, सब नमाजों तरावी के रंग, लुत्फ़ कुरान के दीदार की, है नमाजी से हर नमाजी से मस्जिद भरी, रौनक़े बज़्म सरकार की, बख्शिशो मग़फ़िरत के तुफ़ैल, है शफ़ाअत गुनाहगार की। रोशनी से मसाजिद सजी और घर घर संवारा गया, रोशनी से मसाजिद सजी और घर घर संवारा गया, बच्चे बूढ़े जवान रोजादार, पढ़ता हर एक सिपारा गया। बच्चे बूढ़े जवान रोजादार, पढ़ता हर एक सिपारा गया, दूसरी हिजरी में ये फर्ज नाम रमजान पुकारा गया। आप तारीख देखें, दूसरी हिजरी में ये फर्ज नाम रमजान पुकारा गया, आखिरी अशरा रमजान का जिसमें कुरान उतारा गया। आखिरी अशरा मुफ्ती साहब, आखिरी अशरा रमजान का, आखिरी अशरा रमजान का जिसमें कुरान उतारा गया। क्या शबे कद्र और एतकाफ, क्या शबे कद्र और एतकाफ जिस हर तरफ रब की हैं रहमतें, क्या शबे कद्र और एतकाफ हर तरफ रब की हैं रहमतें, दस्तरखां पर सजी मुंतजिर, दस्तरखां पर सजी मुंतजिर, हर बरस की हैं ये बरकतें, दस्तरखां पर सजी मुंतजिर हर बरस की हैं ये बरकतें। अशकों ने अलविदा भी लिखा, अशकों ने अलविदा भी लिखा, ता क़यामत हैं ये लज्जतें हैं दुआए शहाब इक़्तिदार, ता क़यामत इबादत रहे, पांचों अरकां अदा हम करें, साल भर की ये आदत रहे, फ़िक्र दीन और दुनिया रहे, ता क़यामत ये ताकत रहे। मरहबा मरहबा मरहबा, शुक्रिया शाह साहब, रमज़ान है कलाम करके। सईद मदनी साहब हमारे यहाँ मौजूद है, उनसे भी आखिरी कलाम सुनेंगे और फिर इसके बाद अलविदा की तरफ भी बढ़ेंगे। मोहसिन साहब से भी हम इस हवाले से इनसे सेहरंगेज़ गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ होंगे। जी सईद मदनी साहब। नबीना
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 گلزار مدینہ صلی علی رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو سبحان اللہ جان کے جان جہان آخا جان کے جان جہان آخا سچ آخا میں رب دی میں شان آخا سچ آخا میں رب دی میں شان آخا سبحان اللہ شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سلیم بھائی ہمارے کچن سیگمنٹ سے کھانا سحری ریڈی ہو چکی ہے قورمہ ریڈی ہوا ہے اور ام عالی ایک سویٹ ڈش بنائی ہے یہ تو ہم ابھی رضوانہ ٹائم تھوڑا سا ہمیں ملے گا کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا ہی اچھا ہم مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ کیونکہ آخری کیا تھا آپ بتا دیں اچھا ایک منٹ رکیے گا جی بیٹا آلے جب یہ نعت ختم ہو جائے نا پھر ان کو بعد میں نعت کے آخر میں تم نے شروع ہو گیا تھا تو وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ آخری لفظ ختم کریں یا ضرورت نہیں بس آپ بات کرنا مطلب وہ کارڈ دینا اس طرح کہ ایسا نہ کہ یہ بھی بول رہی ہوں نعت بھی پڑھ رہا ہوں تو ایسا نہ ہو ٹھیک ہے بیچ میں وہ نہ ہو چلیں اب آپ فرمائیے سلیم بھائی آدھے منٹ کی جو نا وہ لے لو بات ٹھیک ہے جی رضوانہ سے آپ لو نا قورمے کے حوالے سے جی اب دوبارہ آپ بولیں یاسمین سلیم بھائی ہمارے کچن سبحان اللہ کہتے ہیں یاسمین سبحان اللہ وہاں سے کہتے ہیں نہیں آپ نہیں یہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پاس کچن سیگمنٹ سے ریڈی ہو چکا ہے کھانا قورمہ بنا ہوا ہے اور ام عالی ریڈی ہوا ہے ایک نئی میٹھی ڈش ہے دیکھیں گے آج کیسے کس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بڑی مزیدار لگ رہی ہے اگر میرا کیمرہ مین دکھا دے تو ماشاءاللہ کیونکہ وہ بھی مصروف نظر آتا ہے مجھے جہاں دیکھو نا اور بڑے پیارے انداز میں بڑی اچھی کوریج کر رہا ہے تو ہمارا شان اور آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو بہت ماشاءاللہ ڈیلیشیس لگ رہی ہے اور بہت محنت سے بنائی گئی ہے دیکھنے میں اگر کھانا اچھا لگے نا کھانے میں اور ٹیسٹی لگے اور ٹیسٹی اچھا رضوانہ کوئی آخری پیغام آپ سے لیں گے کیونکہ پھر ہم مفتی صاحب کی طرف پڑھیں گے وہ سحر انگیز گفتگو سننا چاہتے ہیں جو ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کے اندر جو چاند رات کی اور یہ الوداع رمضان کی وہ برکتیں کیسے سمیٹ سکتے ہیں جی دیکھیں جیسے کہ رمضان کا آپ نے آج موضوع رکھا ہے الوداع رمضان کا مہینہ ہم نے اپنی زندگی میں پا لیا یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں روزے رکھیں اور اپنے رب کو منا لیں
اور اگر میں کہنا چاہوں گی جو لوگ یہ کرنے سے رہ گئے ہیں اور انہیں اگلا اگر سال نصیب ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے، تو اپنے اندر جتنی بھی رہ گئی ہیں چیزیں جو آپ نہیں کر پائی اس رمضان، وہ آپ کریں نا. جی بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ، یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں آج پورے رمضان ٹرانسمیشن کو ہم لوگ الحمدللہ لے کے چلیں. غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. عموماً کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اتنا زیادہ علم یعنی دین کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ بھی اسی ڈیبیٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے، اور پھر وہ ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو دین سے تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا ڈسٹرب کرتی ہوئی ہوتی. ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام سے ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو کہ کیا آپ کو پتہ ہو تو ہی گھسے جائے، یا کیا کہتے ہیں نہیں گھسا جائے، کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. اللہ اپنے قرآن میں بڑے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اس سے مراد ہے کہ اہل علم، اہل معرفت، یعنی کہ دین کے مسائل آپ ان سے ہی پوچھیں جو کہ علماء حق ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے. اگر کوئی اپنا شخص تحقیقی طور پر مطالعہ رکھتا ہے اور وہ رائے دے دیتا ہے تو اس رائے کو قدر منزلت تو ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی رائے کو ہم فوقیت دیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. ایک ہوتے ہیں فرضی علوم، ایک ہوتے ہیں ظاہری علوم. فرضی علوم کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام ہیں وہ باضابطہ ایک مستند ایک عالم ہوتے ہیں، وہ ایک اسناد و سند کے ساتھ ایک ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کی پڑھائی، ان کی تحقیق، ان کا نظریہ ایک بہت بڑا ایک مقام رکھتا ہے، اور وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ فالو کر رہے ہیں ان کی باتوں کو، تو کوشش کیجئے کہ آپ ان سے ہی بات لیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی ایسے شخص سے جو دنیا دار ہے، قرآن نے فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. آج ایسے بہت سے لوگ ہیں، داڑھی نہیں ہے، لمبے لمبے بال ہیں، پینٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اور بات کر رہے ہیں تقوی کی. تو بھائی ٹھیک ہے، بات کر رہے ہیں آپ، ایسا نہ کیا جائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر آپ کا عمل ہے نا تو بہت ضروری ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کوئی داڑھی والا ہی جو ہے وہ نیک ہوگا یا بغیر داڑھی والا نیک ہوگا. اللہ جس کو اللہ کیا سب سے زیادہ پرہیزگار اور نیک کون ہے؟ لعلکم تتقون، جو تقوی رکھتا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا دوسرا سوال جی وہی کہ چاند رات اور پلس کے لیلۃ الجائزہ. اچھا دیکھیں یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ یہ جو چاند رات ہوتی ہے یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جب شوال کا چاند نکل آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے اور فطرہ آپ کو دینا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے. تو سب سے پہلا عمل تو یہ آ گیا. دوسرا عمل اگر آپ پہلے بھی دیتے تو اجر ثواب کے لیے تو کوئی فضیلت کی بات اچھی بات ہے. دوسری بات کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چاند رات میں شاپنگ نہیں کر سکتے، کپڑے نہیں خرید سکتے یا ہم بال نہیں کٹوا سکتے، بلکہ ساری رات ہم بیٹھ کے مصلے پہ جو کھڑے ہیں. یہ تو فضیلت کی بات ہے، آپ اچھی بات ہے پوری رات مصلے پہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن جہاں حقوق اللہ ہے وہاں والی بات ہے. یہ چاند رات خوشی کی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کی 30 دن عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نجات عطا فرمائے. تو آپ خوشی مناؤ. اور خوشی کا اظہار اس لیے اللہ نے عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا. کیا قرار دیا؟ حرام. یعنی روزہ اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے جو آپ مقام دیکھیں. عید کے دن کی منع فرمایا کہ اس دن خوشیوں کا دن ہے، کھائیں پیئیں اور اپنے دوستوں میں بیٹھیں، لیکن لغویات سے بچیں. اب آخری بات کی اس رات کریں کیا؟ یہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ کوشش یہ کی جائے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا مزدور کی مزدوری دے دی جائے؟ فرمایا ہاں مولا. تم نے دیکھا کہ وہ ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جائیں گے فساد پھیلائیں گے، یہ دنیا میں جائیں گے قتل و غارت کریں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ پورے مہینے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، کوئی اعتکاف میں تھا، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی موجود تھا پھر بھی یہ پانی کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، کھانا موجود تھا پھر انہوں نے حلال رزق کو کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ میرے لیے.
جب انہوں نے میرے لیے اتنا کام کیا تو سنو، الصوم لی وانا اجزا بہ، جب یہ روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی جزا ان کو دوں گا، اور جزا کیا ہے؟ میں ان تمام کو بخش دوں گا، اور صرف بخش ہی نہیں دوں گا بلکہ عید الفطر کا دن آتا ہے تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ندا کرتے ہیں کہ آؤ اللہ تمہیں انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے، اللہ تمہیں انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو آپ نے رات بھی اس میں کوشش کیجئے، آپ نفل پڑھے گی، اس رات اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، تو کوشش کیجئے نفل پڑھے، لیکن آپ کوشش کیجئے نفل بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ آپ العباد میں سے اگر بہن ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے، کپڑے لینے ہیں، چیزیں خریدنی ہیں لیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو پورے رمضان محنت کی، بینک بیلنس جمع کیا، رات میں جا کر گانے ہلڑ گلڑ میں اور فلمیں دیکھنے میں پورا کر دیا اور وہی شیطان کے چیلے بن گئے۔ بات یہ کہ اس رمضان کا مقصد کیا تھا؟ اس رات سے پتہ ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں فجر میں کوئی نظر نہیں آتا، تو یہی تو دکھانا ہے کہ مولا میں نے 30 دن جو الوداع کے ساتھ تقوی حاصل کیا ہے، آج فجر میں جب تو نے پکارا تو میں تیرے سامنے موجود ہوں، تو یہی تقوی پیدا کرنا ہے۔ پھر اصل بات جو ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ سے کیا مراد ہے؟ جائزہ سے مراد کہ یہی احتساب کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ آیا اس رات میرے اندر کیا پہلے، کیونکہ اب پہلے تو شیطان بند تھا نا، اب شیطان کھل گیا ہے، اب آپ نے وہ پہلوان بننا ہے جو کہ اس نفس کی سرکشی کو، شیطان کو پچھاڑ دے، یہی تو اس جائزے کا مقصد ہے۔ تو اس رات عبادت بھی کیجئے، حقوق عباد بھی پورے کیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کیجئے۔ ایسا نہیں کہ بولے بھائی میں مصلی بیٹھا ہوں، جاؤ وہ کر لو فلاں کر لو، بالکل بیٹھے ہیں، لیکن میں پھر بات کہوں گا جہاں مصلی کی بات ہے وہاں مصلی ادا کرنا ہے، جہاں حقوق عباد کی بات ہے وہاں حقوق عباد۔ بہت شکریہ۔ کیا کہتے ہیں، پروگرام بالکل آخری مراحل کے اندر چند منٹ رہ گئے اور ہم الوداعی کلام بھی لیں گے، اور الوداع رمضان کے ساتھ یہ کلام بھی پیش کریں گے۔ میں وہ جتنے نعت خواہ ہیں ہمارے وہ آ جائیں ہمارے اس رائٹ سائڈ کے اوپر، اور اس کے بعد یہ کہ ہم دعا کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام جو ہے آخری پروگرام تھا اس ٹرانسمیشن کا پیغام رمضان کا، اور ہم یہی ابتدا میں بھی کہہ چکے اور آخر کے اندر بھی یہ کہیں گے اگر ہم سے کسی کی بھی ذات کے حوالے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہمارے نے کوشش کی تھی کہ اس پروگرام کو جتنا اچھے سے اچھا کر سکے، اور اس کے لیے آپ ہم سے جو کچھ ہو سکا وہ ہم نے اس پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، خاص طور پہ اپنے وطن کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور بالخصوص فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے، فیس بک کے اوپر، کہ ہم نے یہ پروگرام کیسا کیا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس سے بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ الوداعی کلام کے لیے یہاں تمام ثناءخواں یہاں تشریف لے آئیں، اور کیمرہ مین سے درخواست ہے کہ سارے کے سارے ان لوگوں کو لے لیں، اور حضرت آخر کے اندر دعا بھی کرائیں گے، وہی مائک پڑا ہوا، تو الوداع کے حوالے سے وہ کلام۔ جی، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفتح ہجر فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع
سبحان اللہ جوک در جوک آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں سجتی اللہ اکبر کیسی آہا آہا خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار یا رب العالمین اے اللہ ہم کچھ نہیں دے سکتے لیکن آنسوؤں سے ان آنسوؤں سے تیرے پیارے رمضان کو الوداع تو کر سکتے یا اللہ ہمارے شکل و گناہ دیکھ اپنے نبی کی صورت کو دیکھ کر ہم حضور کی امت میں ہیں یا اللہ ان آنسوؤں کو دیکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان الوداع کو قبول فرما دے یا اللہ اس رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک صالح عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ یہ پیارے نعت خواں ہیں یہ یا اللہ کے تیرے پیارے بندے موجود ہیں میری بہنیں موجود ہیں ان میں جو تیرا پیارا ہے یا اللہ ان کے سبب ہمیں بھی نیک بنا دے دعا فرمائے یہ جو ٹرانسمیشن میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتا ہے اسے معاف فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم سب کو جہاں جہاں تک یہ نیکیاں پھیل گئی ہیں اس کا ثواب عطا فرما دعا فرمائیے اس چینل کے مالکان کے لیے بالخصوص میرے بھائی سلیم بھائی کے لیے بہن یاسمین کے لیے اور ہمارے جو ماشاءاللہ جس طریقے سے اس پوری ٹرانسمیشن چلایا آل عباس کے لیے وجی کے لیے شان کے لیے طاہر بھائی بلال کے لیے اور نبیل کے لیے عدنان کے لیے یا اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں عطا فرما یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ آئندہ آنے والے سال بھی ہمیں رمضان کا مہینہ دکھا یا اللہ ہم پہ خاص فضل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جب دم باب سے یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ